ایک شخص نے سوال کیا کہ گانا سننا گناہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت جاہلیت والی بات ہے۔ گانا سننا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے گانے گونے مت سنیں اور ان چکروں میں مت پڑیں۔ اور کہتے ہیں کہ گانا سننا موسیقی روح کی غذا ہے، کتنی غلط بات ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں، قرآن روح کی غذا ہے۔ ہمارے روح کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، تو سکون ہوگا۔ تو وہی روح کی غذا ہے، جس چیز جو روح کو سکون ملتا ہو وہ غذا ہے، یا جو روح کو عذاب دیتی ہو وہ غذا ہے۔ تو یہ بہت ہی ناعلمی والا جواب تھا کہ گانا سننے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم گانے سن سکتے ہیں۔ گانا سننا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ سے تعلق توڑنے کا سبب بنتا ہے، اور دنیا کے عشق اور عاشقی کے یہ گانے اور یہ کوئی بھی قیامت والے دن آپ کو بخشوانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک سنیں اور اللہ کا کلام پڑھیں اور قرآن مجید سنیں، نعت وغیرہ سنیں، تلاوت قرآن سنیں اور اچھے عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور کہیں جا رہے تھے، راستے میں آواز آئی، ایک بانسری ٹیپ کی آواز آئی، میوزک ٹیپ کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے کر پوچھا اور فرمایا، اے انس کیا وہ آواز ختم ہوئی؟ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ نہیں، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور تھوڑا سا آگے گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں انس کیا آواز ختم ہوئی؟ یا رسول اللہ ابھی نہیں ختم ہوئی۔ پھر آگے گئے تھوڑا سا، پھر پوچھا آواز ختم ہوئی؟ تو کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ ابھی آواز آ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ جب چوتھی بار کہا تو پھر فرمایا، پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب آواز ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک باہر اتار کے فرمایا کہ یہ گانے سننے والوں کے کانوں میں قیامت والے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو ثواب ہے تو آپ سنیں، اور قیامت والے دن آپ کے کانوں میں جو سیسا ڈال کے پگھلا کے ڈالا جائے گا اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ جو قیامت والے دن آپ کے کانوں میں سیسا پگھلا کے گانے سننے والوں کو کانوں میں ڈالا جائے گا تو آپ اس کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کو ثواب نظر آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا تو پھر ہمیں منع ہونا چاہیے۔ جن معاملوں سے، جس برائیوں سے آپ سرکار نے، قرآن مجید نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت نے منع کیا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کو جائز قرار نہیں دینا چاہیے۔ اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے مفتی بنے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بس ایسے ہے ویسے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہے وہ، مگر بڑا کچھ ہوتا ہے۔ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، جب بیماریاں آتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے، جب گھر کے حالات بگڑتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں اور یہ برے اعمال ہیں، ان کو برے اعمال کہتے ہیں، اور اس لیے ان برے اعمالوں سے اپنی آپ کو دور کریں۔ اگر آپ گانے سنتے ہیں تو آپ نعتیں سنیں، تلاوت قرآن پاک سنیں اور اچھے بیانات سنیں۔ پہلے بھی آپ کو یہی بتایا ہے، ایسے عملوں سے آپ بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔